اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا لیسن ہمارا ہے سورہ بقرہ، اس کی ایک آیات کریں گے، آیا 187۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، پہلے اس کی ٹرانسلیشن اس کی ہم دیکھتے ہیں۔ احلّ حلال کر دیا گیا، لکم لا لیے، کم تمہارے، لیلتا لیلہ رات کو کہتے ہیں، الصیام سیام روزے کو کہتے ہیں، الرفسو رفسو ہوتا ہے یہ آپ جیسے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، بے پردہ ہونا، الا طرف، نسائکم بیویوں اپنی، اپنی کہاں سے آیا؟ کیونکہ اس کے اینڈ پہ کم ہے تو اسی لیے نساء بیویاں، کم اپنی، ہن وہ عورتوں کے لیے آتا ہے، لباسن لباس ہیں، لکم لیے تمہارے، اور انتم تم، لباسن لباس ہو، لہن ان کے لیے، علمہ معلوم ہے، اللہ اللہ کو، انکم انا بے شک، کم تم، تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم انفسا نفسوں، کم اپنے، یعنی کہ نفسوں اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، کم اپنے، فتابہ فا ہے شروع میں تو پس، تابہ توبہ قبول کی، علیکم تمہاری، اور عفا اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآنا پس، الآنا جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اب، پس اب، باشرہن تعلق قائم کرو، ہنہ ہینڈ پہ، ان سے یعنی کہ عورتوں سے، وابتغوا اور تلاش کرو یا طلب کرو، ما جو، کتبہ لکھا ہے، اللہ اللہ نے، لکم لیے تمہارے، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ، یتبینہ ظاہر ہو جائے، لکم لیے تمہارے، الخیط دھاری، الابید الابیدو سفید، من سے، الخیطی دھاری، الاسودی سیاہ بلیک جو ہوتا ہے، من سے، الفجری فجر یا صبح، ثم پھر، اتموا پورا کرو، الصیام روزہ، الی تک، اللیل رات، اور لا نہیں، تباشروہن تعلق قائم کرو، اینڈ پہ ہنہ ہے تو ان سے یعنی کہ بیویوں سے، اور انتم تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد، فی کا معنی ہوگا میں، المساجد مسجدوں، تلکا یہ، حدود حدود ہیں، اللہ اللہ کی، فلا پس نہیں، تقربوہا قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ اللہ، آیاتی آیات اپنی، للناسی لیے لوگوں کے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگار بنے۔ اس میں آپ اگر دیکھیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آیت لمبی ہے کافی، تو اس کو ہم سیکشنز میں کریں گے، 8 سیکشنز میں اس آیت کو ہم ایزیلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو اسی طرح تھوڑے تھوڑے پورشن میں کریں گے تاکہ بات ہماری کلیئر ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ آیت کا حق ہی ادا نہ ہو، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ بات سمجھ نہ آئے ہمیں، تو ہم تھوڑا تھوڑا اس کو لے کر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پورشن اس کا جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں پر بات بتائی،
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کیا معنی اب اس کا؟ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی حالت میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا۔ تو پہلے ہم اس پورشن کو دیکھیں گے۔ اب اس پورشن کو دیکھنے کے لیے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابتدا میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی سے تعلق قائم نہ کرے، لیکن لوگ اپنی جگہ یہی سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ کلیئرلی تو نہیں پتا تھا، نہ ہی اللہ کا ایسا کوئی حکم آیا تھا کہ کوئی کلیئر کٹ ان کو چیز پتا ہو، لیکن لوگ پھر اپنے اندر خود سے وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ کرنا جائز نہیں ہے، پھر اس کے ناجائز یا مکروہ ہونے کا خیال ان کے دل میں ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی کیونکہ ظاہر انسانی ڈیزائرز ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتے تھے، اور پھر ان کو جب ایسا کرتے تھے تو پھر اس کے بعد ان کو گلٹی ہونا شروع ہو جاتا تھا اور وہ اپنے اندر سمجھتے تھے کہ یہ ہم اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم غلطی سے کر بیٹھے۔ تو یہ چیز جو تھی ایک کنفیوژن ان کے اندر کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ شاید میں نے خیانت کر لی ہے اپنے نفس کے ساتھ، تو یہ چیز کا احساس جو تھا ان کے دل میں رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کام بتا دیا کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے منع نہیں ہے، یہ آپ کے لیے جائز ہے، لہٰذا اسے آپ یہ نہ ہو کہ آپ اسے برا فیل سمجھتے ہوئے نہ کریں، بلکہ اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنی جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ پوری کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ایک طرح سے پرمیشن مل گئی کہ اب آپ کے دل میں جو کنفیوژن تھی وہ دور ہو جائے، یا جیسے ایک گلٹی فیلنگ ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے دل سے نکل جائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اس کا اب جو تھا وہ حکم دے دیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ برا بن عازب فرماتے ہیں، ان سے ایک روایت ہے کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بخاری کی ہی یہ حدیث ہے۔ یہ اجازت صرف رات میں تھی کہ آپ نے جب روزہ کھول لیا رمضان میں تو اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزے کی حالت میں ایسا کام کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے اس کے لیے؟ تو پھر اس کے لیے کفارہ ادا کرنا ہے اس کا، اور وہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیوں، کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگا میں رمضان میں اپنی عورت پہ جا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا تم ایک غلام کو آزاد کر سکتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مجھ میں یہ قدرت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 2 مہینے کے کنٹینیوس روزے رکھ سکتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اگر میری اتنی ہمت ہوتی تو پھر میں یہ روزہ کیوں توڑتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں۔ آپ نے اسے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لو یہ ٹوکرا لے جا اور اس کو محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کرو جو ہم سے بڑھ کر محتاج ہوں۔ قسم اس پروردگار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا، مدینے کے دونوں کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں نظر آنے لگیں اور فرمایا کہ جا اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا دے جا کے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ جو ہے یہ وہی ہے جو ہمیں
سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 3 اور 4 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج اور تنگ دست ہو تو اس کی صدقہ و خیرات سے مدد کی جا سکتی ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مجادلہ کی آیت 3-4 میں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہی جو ہم نے اسی آیت میں شروع میں دیکھا کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ اگر آپ کی توفیق ہے تو ایک غلام کو آزاد کریں، اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے کنٹینیوس روزے رکھیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ تو اس کا کفارہ ہو گیا۔ اور پھر دوسرا جس طرح ہم نے دیکھی کہ کفارہ دینے والا محتاج ہے تو پھر اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ سیکنڈ پورشن اب ہمارا جو آتا ہے وہ ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بہت ہی خوبصورت چیز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ یہاں پر ایک شوہر اور بیوی کے تعلق کو بیان کیا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق کو لباس سے ریزمبلنس دی ہے۔ اور کیا مقصد؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا کہ لباس سے؟ کیوں؟ اور بھی کچھ یوز ہو سکتی تھی چیز۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لباس ہوتا کیا ہے، اس کے کچھ فوائد کیا ہیں، تاکہ ہمیں تھوڑا سا پھر اس کا ایک کلیئر پکچر پتہ چلے گی کہ کیوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے۔ تو لباس کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کپڑے پہنتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے باڈی کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے جسم کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتی ہے وہ آپ کے کپڑے ہوتے ہیں، آپ کا لباس ہوتا ہے جو آپ کے جسم کے بالکل ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کا لباس جو ہوتا ہے وہ ہر بندے کے لیے اس کے سائز کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کو آپ بڑے کا لباس پہنا دیں، بڑے کو آپ بچے کا پہنا دیں، تو آپ کا لباس آپ کے سائز کا ہوگا۔ تھرڈ چیز اس میں کیا آتی ہے کہ یہ آپ کی خوبصورتی کو انہینس کرتا ہے۔ کپڑے آپ دیکھ لیں کہ جب ہم کپڑے پہنتے ہیں اچھے سلے ہوئے ہوتے ہیں، خوبصورت کپڑا ہے، پھر اچھے طریقے سے سلا ہوا ہے، تو جب آپ اس کو پہنتے ہیں وہ آپ کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ جبکہ اگر اسی ہی کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ہے ہی بے لباس تو اس کو دیکھ کے کیا خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی؟ دیکھنے میں آنکھوں کو بھی بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو ایک بندہ جو پورا ڈریسڈ اپ ہے اور ایک ہے جو بالکل ہی کپڑے ہی نہیں جسم پہ، تو آپ دیکھیں کہ کون اچھا لگے گا دیکھنے میں؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے کپڑے پہنے ہیں تو کپڑے انسان کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ پھر کیا کرتا ہے لباس؟ کمفرٹ دیتا ہے ہمیں، آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنے کپڑوں میں۔ جبکہ اگر آپ نے کپڑے ہی نہیں پہنے، یا کبھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے کپڑے نام کا ہی صرف ہو آپ کے پاس، کہ کپڑے ہی نہیں، کسی کو غریب ہے بیچارہ کہ کپڑے جسم ڈھانپنے کو کچھ نہیں، تھوڑا سا ایک پورشن ہے اس سے چھپایا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا وہ کمفرٹیبل ہوگا؟ بندہ نہیں ہوگا نا، کمفرٹیبل بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھے گا، ہلے گا نہیں زیادہ۔ اسی کی بنسبت آپ نے کپڑے پہنے ہیں، پورے پراپر اپنے آپ کو کور کیا ہے، تو آپ دیکھیں آپ ریلیکسڈ ہوتے ہیں، آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، آپ جس طرح چاہیں کھڑے ہوں، بیٹھیں۔ پھر اسی طرح یہ کیا کرتا ہے لباس؟ پروٹیکشن کرتا ہے، ہمارے جسم کی سردی سے، گرمی سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر لباس اور کیا کرتا ہے؟ کور کرتا ہے ہمارے باڈی کو، ہماری اورا کو، جو ہمارا سطر ہے اس کو چھپاتا ہے۔ تو یہ سارے فائدے ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ لباس کا مقصد کیا ہے۔ اب اس تعلق کو، لباس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تعلق کو دیکھیں کہ پھر اس تعلق میں کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز بہت امپورٹنٹ جو ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے، یعنی کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، بوتھ فزیکلی اینڈ مینٹلی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شادی ہوگی ہے، اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسی شادی ہوتی ہے تو ہسبینڈ جو ہوتا ہے بیوی کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے، یا آپ بلا بھی سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ بیوی کو نہیں بلاتے، کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی، آپ اس کو وہاں پہ چھوڑا ہوا ہے، خود آپ دوسری جگہ رہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔
تو ہونا کیا چاہیے کہ ایک دوسرے کے قریب ہوں، کیونکہ ہمارے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہمارا لباس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس رشتے کو لباس سے ریزمبلنس دی، تو اسی طرح ہمارا ریلیشن جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ، وہ اتنا قریبی تعلق ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے آپ فزیکلی بھی ساتھ ہوں اور مینٹلی بھی ہوں۔ تو مینٹلی کرنے کے لیے پھر اب کیسے مینٹلی آپ ساتھ ہوں؟ پھر یہ کہ ظاہر سی بات ہے جب رشتہ ہوتا ہے اس سے پہلے تو دو اجنبی ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے اتنا، تو ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کو، کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو آپ کی لائف بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوئی ہے جب شادی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے سم ٹائم شادیاں ہوتی ہیں تو پھر اسٹارٹ میں پرابلمس بھی آتی ہیں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو جیسے جیسے سمجھتے جاتے ہیں تو یہ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں اور ہمارا کیا اس میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ انڈرسٹینڈنگ تو آپ نے کر لی، کوشش کریں ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس میں ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے، ایک دوسرے کو کور اپ کرنا چاہیے، جیسے کہ لباس کرتا ہے، ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، تو ہم نے بھی ایک دوسرے کے عیب چھپانے ہیں، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب آپ کے ہسبینڈ نے کوئی چیز آپ کے ساتھ کہہ دی، آپ کو غلطی سے کوئی ہو گئی، یا آپ نے اپنے ہسبینڈ میں کوئی چیز بری دیکھی، اس کی عادت دیکھی کوئی، آپ جا کے اب اس کا جو ہے اشتہار کرتے پھریں ہر جگہ پہ، اپنے گھر میں جا رہی ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے اس کی باتیں بتا رہی ہیں، یہ ایسی کرتا ہے، یہ ایسی کرتا ہے، اس کی ایسی عادت ہے، اس کی ہاں اچھی عادتیں بتائیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کی جو کوئی بری چیزیں ہیں وہ نہیں بتانی چاہیے۔ اور اسی طرح ہسبینڈ کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی باتیں اس طرح سے اپنی فیملی والوں کو نہ بتائے کہ یہ کرتی ہے، اس میں یہ بری عادت ہے، یہ ایسے بری عادت ہے، اس طرح کی باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر اس میں ہمیں ایک اور بات اس میں کیا پتہ چلتی کہ وہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کا سیکرٹ رکھنے والے ہیں، کہ اگر آپ کو کوئی بات انہوں نے اپنی بتائی ہے تو آپ ایسا نہیں کہ بات آگے جا کے اس کو ادھر ادھر بتاتے پھریں، تو ایک دوسرے کے آپ کو جو باتیں ہیں وہ ایک امانت ہوتی ہے، ان کے لیے بھی، آپ کے ہسبینڈ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، تو نہ وہ آپ کی بات باہر کہیں شیئر کریں نہ آپ باہر بات کریں، جو بھی کچھ ہونا چاہیے یہ آپ دونوں کے درمیان ہی ہونا چاہیے۔ پھر اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہوں، یعنی کہ ایک دوسرے کی عزت کو بڑھانے والے ہوں، نہ کہ اس کو کم کرنے والے ہوں، کہ ایسی باہر جا کے اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے آپ کے ہسبینڈ کی عزت کسی بھی طرح سے کم ہو، یا ہسبینڈ اپنی بیوی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے باہر، کہ اس کا جو ایک مقام ہے، اس کی جو ایک ویلیو ہے وہ لوگوں کی نظر میں کم ہو جائے، تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا، کہ نہ تو بیوی ایسا کوئی کام کرے نہ ہی شوہر اس طرح کا کوئی کام کرے، تو وہ دونوں اس طرح سے ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں گے جیسے ایک لباس جو ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا پورشن ہمارا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا۔ اس کا ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ ساری چیز پتہ ہے کہ جب وہ لوگ اپنے اندر ایک کنفیوژن کا شکار تھے اور وہ اپنے اندر یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں رات میں ہم تعلق قائم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور پھر ڈیزائرز کے اپنے جب اس میں غلبہ آتا تھا تو سم ٹائم ایسا کام کر بھی بیٹھتے تھے، تو پھر وہ جو گلٹی فیلنگ ان کے اندر آتی تھی، اس کے بعد ان کے دل میں یہ ایک احساس ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی ہے، کہ ہم نے بہت بڑا ایک غلطی کر لی ہے، تو وہ ایسی کنفیوژن کا شکار ہوتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ اللہ ہر چیز آپ کی جانتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا چیز تھی، آپ کیا سوچ رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا اور
تمہاری اس شک والی حالت، وہ کنفیوژن والی حالت جو تھی، جو خیانت جس کو وہ سمجھتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اگلا پورشن اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اب ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، یعنی کہ طلب کرو اس کو، مقدر کر رکھا ہے یعنی کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں رکھی ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ایک پرمیشن اب ان کو دے دی تاکہ ان کے دل میں کوئی بھی کنفیوژن اگر ہے تو وہ نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بتا دیا کہ آپ ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اور اگلا پورشن اس کا جو ساتھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ میاں بیوی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ڈیزائرز پوری کرنے کا نہیں ہوتا کہ آپ ان کو بس ایک آپ نے اسی لیے شادی کریں کہ آپ نے صرف آپ کو اپنی ایک ڈیزائر کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ آگے اولاد وغیرہ کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہ رہے، آپ کو اولاد نہیں چاہیے بالکل بھی۔ تو یہ کہ بیوی اور شوہر کا جو تعلق ہے وہ صرف اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اولاد کا حصول ہونا چاہیے۔ تو اولاد کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو بیویاں جو ہیں وہ صرف ایک سجاوٹ نہیں ہے، سجاوٹ کا کھلونا ہی آپ کہہ لیں کہ ایک سیکس آبجیکٹ ٹائپ چیز نہیں ہے کہ بس آپ اسی مقصد کے لیے ان کو استعمال کریں۔ اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ ایک معاشرے کی تشکیل ہے کہ آپ نے اس سوسائٹی کو آپ نے بڑھانا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے نا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ قیامت کے دن جب میں اپنی امہ کو دیکھیں گے کہ وہ اتنے سارے لوگ ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر محسوس کریں گے اس پہ۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے یا یہ اس کام کا کہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہونا چاہیے ساتھ۔ نیکسٹ پورشن ہمارا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتا رہے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ فجر کے وقت جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پہ نمایاں نہ ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ہمیں تو اس طرح سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے سفید دھاری کالی دھاری، تو کیا ہے پھر اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں جو بات یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ اس بارے میں بھی لوگ شروع میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ کسی کا خیال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات کو جب تک آدمی جاگ رہا ہو کھا پی سکتا ہے، جہاں سو گیا پھر دوبارہ اٹھ کر وہ کچھ نہیں کھا پی سکتا۔ یہ احکام لوگوں نے خود ہی اپنے ذہن میں سمجھ رکھے تھے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات بہت تکلیفیں بھی اٹھاتے تھے وہ۔ تو اس آیت میں انہی غلط فہمیوں کو بھی دور کیا گیا ہے۔ تو اس میں روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی، اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رات بھر کھانے پینے اور تعلق قائم کرنے کے لیے آزادی دے دی گئی۔ پھر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا ایک قاعدہ بھی مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے عین پہلے آدمی اچھی طرح کھا پی لے۔ تو رات کی تاریکی سے سفیدہ جو ہے وہ نمایاں ہو جائے، اس کی ایک حدیث ہے اس کے بارے میں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، انہیں دیکھتا رہا مگر مجھے کوئی فرق نہ محسوس ہوا۔ کھاتے پیتے رہے، جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھ لی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق سے فرمایا کہ تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی
کالی ڈوری آ گئی. تو یعنی کہ یہ دھاریوں سے ہم نے دیکھا کہ سفید دھاری کالی دھاری، تو بیسیکلی اس سے مراد جو ہے سفید دھاری جو ہے وہ صبح کی، اور جو کالی دھاری تھی وہ رات کی. یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بھی یہ بتائی ہے. اس کے بعد ایک اور بھی روایت ہمیں پتہ چلتی ہے برا بن عازب سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی روزہ رکھتا اور افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر اگلی شام تک کچھ نہ کھا سکتا تھا. تو قیس بن سرما نے روزہ رکھا. جب افطار کا وقت آیا تو بیوی سے پوچھا کیا کھانے کو کوئی چیز ہے؟ وہ بولی نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں اور آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں. تو بیوی چلی گئی. قیس جو تھے وہ سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئے. بیوی نے واپس آ کے دیکھا تو بہت دکھ ہوا، افطاری کا ٹائم ان کا مس ہو گیا تو اور وہ سو گئے. تو وہ اگلے دن پھر روزہ اسی طرح ہی آ گیا، بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا. آدھا دن ہی گزرا تھا کہ بے ہوش ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یہ بھی بخاری کی ہے. تو یہ پھر اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جو تھا ایک ٹائم مقرر کر دیا، کیونکہ پہلے زمانے میں کیا تھے کہ لوگ تو سمجھتے تھے کہ بس اگر ہم سو گئے پھر ہم کھا نہیں سکتے، وہیں سے آپ کا کھانا پینا ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو تھی وہ کلیریفائی کر دی یہاں پر. پھر اس میں ہمیں ایک بات اور بھی ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے اور سحری جو ہے وہ دیر سے کھانی چاہیے. یعنی کہ آغاز صبح سے لے کر رات کے آغاز تک، یعنی کہ غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے. غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے. جیسے ہی دیکھیں آپ سن سیٹ کا ٹائم ہوا ہے تو روزہ کھول لینا چاہیے. تو یہود جو تھے وہ غروب آفتاب کے بعد احتیاطاً اندھیرا چھا جانے تک روزہ نہیں کھولتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ جلد افطار کرے گی. تو پھر روزہ جو ہے اس کو خام خواہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ روزے کا آپ نے دیکھا کہ آپ کو سن رائز سن سیٹ کا ٹائم پتہ ہونا چاہیے. تو جیسے سن سیٹ کا ٹائم ہوا تو آپ نے اسی وقت روزہ کھولیں اور جلدی کریں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دیکھنے کے لیے تھوڑا ٹائم آگے آگے کرتے جا رہے ہیں، تھوڑا سا نہیں ابھی لگتا نہیں، ابھی تو بہت لائٹ ہے باہر، نہیں تھوڑا سا اور کر لوں، اس طرح سے تو یہ نہیں کرنا. اور یہ جو ہے یہ بخاری کی حدیث ہے. اور اسی طرح سحری جو ہے وہ دیر سے کھانی چاہیے. ایک اور روایت ہے وہ عبداللہ بن ابی اوفا سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر غزوہ فتح مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے ایک آدمی بلال سے فرمایا کہ اتر اور میرے لیے ستو گھول. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی تو سورج کی روشنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر اور میرے لیے ستو گھول. بلال پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو سورج کی روشنی ہے. آپ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ اتر اور میرے لیے ستو گھول. آخر وہ اترے اور ستو جو تھے وہ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیے. پھر آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا. بھی بخاری کی حدیث ہے. نیکسٹ پورشن اس کے بعد ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنے روزے پورے کرو. اب اس سے کیا مراد ہے کہ رات تک روزہ پورا کرنا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہیں تمہارے روزے کی سرحد ختم ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، اور لہٰذا غروب آفتاب ہی کے ساتھ یعنی کہ سن سیٹ آپ کا جیسے ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے. سحر اور افطار کی صحیح علامت یہ ہے کہ جب رات کے آخری حصے میں افق کے مشرقی کنارے پر صبح کی سفیدی کی باریک سی دھاری نظر آنی شروع ہو جائے اور اوپر بڑھنے لگے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور جب دن کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے رات کی جو سیاہی ہے وہ بلند ہوتی نظر آئے تو وہ افطار کا وقت ہوتا ہے. تو اس کا مطلب افطار کا وقت شروع ہو گیا. تو پھر ایسے جو چیزیں ان میں خام خواہ کے
اپنے جو ہے ٹائم کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بس یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے ہی آپ دیکھیں آپ کا ٹائم ہو گیا تو اسی وقت جلدی کرنی چاہیے روزہ کھولنے میں، اور سحری بھی جتنا آپ اینڈنگ ٹائم کے قریب کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ تو ایک یہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے رات سونے سے پہلے ہی سحری کر کے ہی سو گئے، بس سحری کر لی ہم نے، یا صبح میں ارلی ٹائم میں جیسے تہجد کے ارلی ٹائم میں آپ نے کر لی، کوشش کریں کہ اس کو جتنا ڈیلے کر کے آپ فجر سے پہلے جب آپ کرتے ہیں سحری وہ زیادہ افضل ہوتی ہے۔ پھر اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً نہ چھوڑ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھا پی لے۔ اسی طرح افطار کے وقت میں بھی غروب آفتاب کے بعد خواہ مخواہ دن کی روشنی ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دیتے تھے کہ ہمارا شربت لے کر آؤ، تو پھر بلال، یہ وہی جو ہم نے ابھی آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ وہ پھر یہی کہہ رہے تھے کہ بھی ابھی تو دن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا پورشن ہمارا اس میں آیت کے اندر جو ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر بیویوں سے تعلق قائم مت کرو۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تعلق قائم کرو وہ روزے کے بعد جب آپ روزہ کھول لیں، یہاں پر اب کہا کہ تعلق قائم نہ کرو، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بتا دیا کہ کب، جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوں، اور وہ بھی کہاں پر، عاکفون فی المساجد، جب آپ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر آپ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ مسجدوں پہ کیوں میں نے اس کو تھوڑا سا زور دیا، اس لیے کہ اس سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف جو ہوتا ہے وہ پھر مسجد میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسجد میں اعتکاف کا ذکر ہو رہا ہے، تو مسجدوں میں اعتکاف ہوتا ہے، گھروں میں نہیں آپ اعتکاف کر سکتے۔ اور یہ بھی کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، اور صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، مگر چونکہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی میں کچھ لوگ بھی اس کو کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، سب کو کرنے کی ضرورت نہیں، کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں سے کچھ لوگ بھی کر لیتے ہیں تو وہ سفائس کر جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ بھی فرض کفایہ ہے، کہ اس میں کوئی اس سوسائٹی کے تھوڑے سے بھی لوگ اگر اس کو کر لیتے ہیں تو وہ سب کی طرف سے پورا ہو جاتا ہے، تو پھر لازمی نہیں رہتا کہ ہر بندہ جو وہاں پر ہے وہ جا کے کرے۔ لیکن اگر اس میں پھر کسی نے بھی نہیں کیا، کہ ہر بندہ اپنے اندر سوچ رہا ہے کہ چلو شاید ادھر سے کوئی چلا جائے، وہاں سے کوئی چلا جائے، وہ کر لے گا، شاید وہ کر لے گا، اینڈ پہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں بیٹھا، تو پھر سارے کے سارے لوگ اس میں گناہ گار ہوں گے۔ تو جب کچھ لوگ آپ کے اس ایریے کے کر لیں گے اس کام کو تو پھر وہ سب کی طرف سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ اعتکاف جو ہوتا ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جائے، لیکن اور اس کی جو مدت ہے وہ 1 دن بھی ہو سکتی ہے، اور 1 سے لے کے 9 یا 10 دن تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں کسی شرعی عذر کے بغیر باہر نہیں جانا چاہیے، نہ ہی زیادہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا چاہیے، اور اعتکاف کی حالت میں پھر اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق کرنا وہ بھی منع ہے۔ فقہا جو ہیں انہوں نے اعتکاف کی 2 اقسام بتائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اعتکاف وہ ہوتا ہے جو مسنون ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا اعتکاف جو ہے وہ واجب ہے۔ تو واجب والا پہلے دیکھیں، واجب والا اعتکاف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہے جو اعتکاف کرنے والا اللہ سے عہد کر کے اپنے اوپر واجب قرار دے دیتا ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی منت مان لیا کہ میں اگر میرا یہ اس طرح کام ہو جائے تو میں وہاں پر اعتکاف میں بیٹھوں گی جا کے، اور پھر اس کی کوئی مدت
جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ نے کیا ہے تو وہ اتنے دن ہی ہوگا، اتنا ہے، وہ پھر آپ کی منت کے ساتھ ہوگا کہ جس طرح کی منت آپ نے مانگی ہے جتنے دنوں کی، وہ پھر آپ کو اتنے دن کا پورا کرنا پڑے گا۔ 7 دن بھی ہو سکتے ہیں، ایک دن بھی ہو سکتا ہے، 30 days بھی ہو سکتے ہیں، تو اور اس میں پھر دن رات کا بھی کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا، چاہے وہ رمضان میں ہو چاہے کسی اور مہینے میں ہو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ اب یہ تو ہو گیا وہ جو ہم اپنے اوپر خود سے کر لیتے ہیں۔ دوسری قسم جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ مسنون اعتکاف، مسنون اعتکاف اس میں پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کی عام مدت 10 دن ہے، رمضان کے آخری عشرے کی صورت میں 9 یا 10 دن، بشرطے کہ جو آپ کو جب چاند نظر آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہے کہ یا 9 days بھی ہو سکتے ہیں، 10 days بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے اپنے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے فرمایا کہ ان بیویوں نے یہ حسن نیت کی بنا پہ نہیں کیا بلکہ جذبہ رقابت سے کیا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے آپس میں آگے جانے سے کہ اس نے کیا تو پھر میں نے بھی کرنا ہے، لہٰذا ان کے سب خیمے اٹھا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ پھر آپ نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ عید کے بعد شوال میں کر لیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ اسی طرح اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف جو تھا وہ پھر 20 دن کا ہو گیا۔ تو ان سب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسنون اعتکاف ایک عشرے سے کم نہیں ہوتا، اور افضل اعتکاف جو ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور اس بات میں اعتکاف کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو 21ویں رات نماز عشاء اور قیام اللیل کے بعد صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جائے، اعتکاف میں بیٹھ جائے یا مغرب کے بعد ہی بیٹھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس کا جو اگلا ہمارا پورشن جو میں آپ کو بتا رہی تھی، لاسٹ پورشن ہمارا اس آیت کا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں پر ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ جو چیزیں ہم نے ابھی اس آیت کے اندر پڑھی ہیں یہ باؤنڈریز ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ نے ان کے قریب بھی نہیں جانا، اور آپ اگر قریب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز سے منع کیا ہے تو پھر آپ کو گناہ ہوگا اس چیز کا، تو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی کذالک یبین اللہ، اسی طرح کھول کے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی ہی، اپنی آیات للناس لعلہم یتقون، لوگوں کے لیے تاکہ وہ کیا کریں؟ پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، ڈرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک دیکھیں ایک ہی آیت تھی، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ کیوں باتیں اتنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اب دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں آتا ہے نا کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ انسان کو بات کرتے ہوئے تھوڑی جھجک محسوس ہوتی ہے، جیسے آپ اپنے ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشنز ہیں اس کے اوپر بھی ہم اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتی بات کرنے میں، تھوڑا سا معیوب سا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہر چیز کو اوپنلی بیان کیا، کیونکہ اگر یہ ڈھکی چھپی باتیں اسی طرح تو وہی بات ہو جاتی جیسے صحابہ کرام میں کنفیوژن تھی پہلے کہ پتہ نہیں ہم اپنے نفسوں کے ساتھ کوئی خیانت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر چیزیں بیان کرتے تاکہ بندے کے دل میں کوئی کنفیوژن رہ ہی نہ جائے، حجت تمام ہو جائے، ہر بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے اینڈ پہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ تم
پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ متقی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی متقیوں میں شامل کرے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو پرہیزگار ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔